اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یہ سورہ مائدہ کی دو آیتیں پڑھی گئی 15-16۔ پچھلی آیتوں میں یہود اور نصارہ دونوں کے نقض عہد کو، یعنی انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اس عہد کو توڑنے کے نتیجے میں یہودیوں پر اور پھر نصرانیوں پر دنیا میں جو سزا اللہ کی طرف سے ملی، یہودیوں کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا، ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی، وہ اتنے سخت ہو گئے کہ اللہ کے کلام کو بھی انہوں نے بدل دیا، اور جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کو وہ بھلا بیٹھے، فراموش کر بیٹھے۔ پھر نصرانیوں کے سلسلے میں بھی کہا کہ ان سے جو کہا گیا، جو بھی عہد کیا گیا، انہوں نے بھی توڑا، خاص کر کے آخر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشنگوئیاں تھیں تورات و انجیل میں، بھلا بیٹھے، چھپایا اس کو انہوں نے۔ تو سزا میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں عداوت، دشمنیاں پیدا کر دی۔ آج نصرانیوں کے کئی فرقے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اس معاملے میں، جیسا کہ کل آپ نے اس سلسلے میں سنا۔ اب یہ جو آیت پڑھی گئی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل کتاب کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب، اس لعنت و ملامت سے، دنیا اور آخرت کی سزا سے بچنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو تم بچ سکتے ہو کل آخرت میں بھی، دنیا میں بھی۔ فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اہل کتاب، یہود اور نصارہ خاص کر کے اس میں خطاب، کتاب والے۔ قرآن کریم میں یہود و نصارہ کو اہل کتاب سے تعبیر کیا گیا، مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا، تو یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یعنی اے تورات و انجیل کے ماننے والو، اے یہودیوں نصرانیوں، قد جاءکم رسولنا، اب ہمارا رسول تمہارے پاس آ پہنچا۔ یہ ہمارا رسول مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی۔ فرمایا ہمارا رسول تمہارے پاس پہنچ چکا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور رسول تمہارے سامنے بہت ساری ان باتوں کو بیان کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپاتے ہو۔ تورات انجیل میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو تم چھپاتے ہو، ظاہر کریں گے تو بعد میں کیا ہو جائے گا، لوگ آخری نبی کو مان لیں گے، تم چھپاتے ہو۔ تو وہ رسول تمہارے سامنے تورات و انجیل کی بات کیا کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس رسول کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی نہیں گئے۔ آپ کے لیے معلومات، جو بھی آپ کو نالج، کوئی آپ کا استاد نہیں، کوئی یونیورسٹی میں، کسی بھی کالج میں، کسی بھی مدرسے میں آپ پڑھا نہیں، تو پھر یہ ساری باتیں رسول اللہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ایک ہی ذریعہ ہے، وہی، ایک ہی ذریعہ ہے، وہی اللہ کی طرف سے۔ تو وہ رسول تمہارے سامنے تمہاری ان باتوں کو، تمہاری کتابوں کی جن کو تم چھپاتے ہو، وہ بیان کر رہا ہے۔ کیسے بیان کر رہا ہے؟ نہیں سمجھے؟ آج لوگ جوتش کے پاس کیسے جاتے، دیکھو کیا عقیدت سے جاتے، جبکہ وہ جھوٹ موٹ ملا کر کے بولتا ہے، سمجھ رہے؟ اس کے خود کے فیوچر کے بارے میں اس کو معلوم نہیں، دوسروں کے فیوچر کے بارے میں بولتے رہتا ہے۔ پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں، لے اپنا دھرم، اپنا ایمان سب بیچ کر کے اس کے پاس جاتے ہیں۔ پاگل نہیں،
نہیں ایک بات بول رہا ہوں آپ سے، کتنے عقیدت مند ہوتے وہ جھوٹ بولنے کے باوجود بھی، یہاں سچی سچی بات کر رہا ہے رسول، یہ اس کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے. نہیں سمجھ؟ وہ رسول آ چکا ہے، تمہاری خیریت اسی میں ہے، تم اسے مانو. ہاں ارے پروف چاہیے نا جی، کون بھی نبی ہے بول کر کے پروف چاہیے، اتنا بڑا پروف ہے تمہارے سامنے. ایک آدمی پڑھا نہیں لکھا نہیں ہے، علم کی باتیں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو ان کے اوپر آتی ہے، اس وحی کی روشنی میں وہ بتاتے ہیں. کچھ بات سمجھ میں؟ تو وہ رسول تمہارے پاس آ پہنچا ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری باتیں درگزر کرتے، وہ بولتے نہیں، بعد میں تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں لوگ. سمجھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کتنے اخلاق والے ہیں، کتنے حلم والے ہیں کہ بہت ساری باتیں جو ان کی کتابوں کی ہے وہ بیان نہیں کرتے. اللہ فرما رہے ہیں درگزر کرتے. کیوں؟ بیان کرنے میں تمہارے خیانت کا، تمہارے بددیانتی کا بھانڈا پھٹ جائے گا لوگوں کے سامنے، تمہارا انسلٹ ہو جائے گا، تمہاری توہین ہو جائے گی، تم ذلیل کر دیے جاؤ گے لوگوں کے سامنے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نہیں ہے کہ تم ذلیل ہو جاؤ. کچھ باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم کو پتہ چلے کہ یہ رسول کوئی معمولی نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، جس کو تم دشمنی میں آ کر کے مانتے نہیں ہو. سمجھ رہے؟ بہت ساری باتیں چھپاتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں ظاہر کرتے ہیں. ظاہر کرنے سے تم کو کیا ہونا چاہیے؟ ہاں تمہارے کو ایک یقین آنا چاہیے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ ضرور بھی ضرور یہ آخری نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور پھر واضح کرنے والی کتاب آ پہنچی. کتاب قرآن مجید، رسول کے بارے میں تو ابھی تذکرہ ہوا، رسول بھی آئے کتاب بھی لے کے آئے، اور یہ کتاب بھی ایسی ہے واضح کرنے والی، ہر چیز کو واضح کرتی، حق کیا، باطل کیا، سچ کیا، جھوٹ کیا، خیر کیا، شر کیا، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ساری باتیں واضح کرتی ہے کتاب قرآن مجید. ایسی کتاب تمہارے پاس آ پہنچی، اور ساتھ ساتھ فرمایا نور، روشنی بھی آ پہنچی. اب یہ روشنی سے مراد کیا؟ دو رائے. ایک رائے یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا ذکر ہے کتاب مبین وہی ہے نور، روشنی. تشبیہ ہے، روشنی سے مراد قرآن مجید، قرآن مجید سے مراد روشنی. اور ایک رائے یہ ہے کہ روشنی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. دونوں میں اگر آپ قرآن مراد لو روشنی سے یا رسول اللہ مراد لو، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ یہ تشبیہ ہے. جس طرح روشنی آتے ہی تاریکیاں، اندھیریاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہے. نہیں اب آپ بند کرو، رات کا ٹائم ہو، ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے. جیسے آپ نے روشنیاں لائٹ آن کیا تو ساری روشنی یہ کیا تاریکی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. نہیں سمجھ؟ تو قرآن آیا، ساری جہالت، کفر، شرک، گناہ وغیرہ کی جو تاریکیاں ہیں وہ سب کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی وجہ سے لوگوں کو کس کی روشنی ملی؟ ایمان کی روشنی ملی. وہ سارے اندھاراپن، وہ کفر، شرک، گناہوں کی شکل میں، بد اخلاقی کی شکل میں، جہالت کی شکل میں جتنی ساری تاریکیاں تھیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. قرآن بھی روشنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی روشنی ہے. قرآن کے ذریعے سے بھی انسان کیا کر سکتا ہے؟ ہدایت پا سکتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے بھی انسان صحیح رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی دولت نعمت کیا ہی ہے؟ سیدھا راستہ ملنا. کیا بولتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟
ہم لوگ پیسے کو، روپے کو، سونا کو، چاندی کو بہت بڑا سمجھ کے بیٹھے ہیں، جبکہ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ہدایت ہے، رہنمائی ملنا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں۔ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی کو چاہتا ہے، جو اپنے پروردگار کے خوشنودی کو چاہتا ہے، اس کی اتباع کرنا چاہتا ہے، فالو کرنا چاہتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سبل السلام، سلامتی والے راستے پر لگا دیتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف اپنی توفیق سے، اپنے حکم سے لے جاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ اندھیرا، یہ جو ظاہری اندھیرا ہے نا، اس سے بڑا اندھیرا دل کا اندھیرا ہے۔ آنکھ روشنی ہے، سب کچھ دیکھ رہے، لیکن دل، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ سوچو نا، آج جو جاتے ہیں، میلہ پہ جاتے ہیں، کنبھ میں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ سچی بتا، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ میں دہریے کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں، کمیونسٹ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو خدا کو مانتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، لیکن رستہ کون سا اپنایا ہوا ہے؟ رستہ کون سا اپنایا ہوا ہے؟ جہالت کا راستہ نہیں ہے وہ گندے پانی میں ڈبکی مار کر کے، بغیر نہائے دھوئے کے، اسی طرح گندا رہ کر کے سوچ رہے ہیں کس کو خوش کر رہے ہیں وہ؟ ارے جس کو بھی وہ خدا مانتے ہیں، یہ جہالت نہیں ہے، یہ تاریکی نہیں ہے، یہ اندھیرا پن نہیں ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تاریکی سے، جہالت سے ہم کو کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے۔ جس کے پاس نعمت ہوتی ہے نا، اس کو اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ عام طور پہ ایسے ہی ہے، جیسے نعمت چھن جاتی ہے نا، تب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ہدایت کا ملنا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ جو ہر نماز کے ہر رکعت میں ہم سے اس میں ایک چیز، ایک بہت بڑی دولت منگوائی جاتی ہے، مانگو بول کر کے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر اس سے بھی بڑی ضرورت کی چیز ہماری کوئی ہوتی تو اللہ اس کو نقل کرتے۔ کیا بولتے آپ؟ نہیں سمجھے؟ ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑی ضرورت انسان کو اور کون سی بھی نہیں ہے۔ کھانا پینے سے بھی زیادہ ضرورت کی چیز ہے، سمجھ رہے؟ کھانا پینا بہت ضروری ہے نہیں؟ ارے ہوا پانی ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ضرورت کی چیز ہے کون؟ ہدایت۔ تو وہ ہدایت کس کے ذریعے سے تمہیں ملے گا؟ قرآن کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے ملے گا۔ اس کی قدردانی کریں، سمجھ۔ تو بہرحال یہاں تو اہل کتاب سے خطاب ہے۔ اہل کتاب، ہمارا رسول آ چکا ہے، اور اس کے سچے رسول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمہاری کتاب میں جو بہت ساری باتیں تم جو چھپاتے ہو نا، وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ آ چکے ہیں۔ ان کی روشنی قرآن کریم لے کے آئے ہیں، واضح کرنے والے کتاب، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ تم اس ہدایت کو پاتے ہو، چاہتے ہو اپنے اللہ کی خوشنودی، تو پھر فالو کرو، سمجھو، تو یہ ہدایت تمہیں ملے گی۔ افسوس ہے وہ لوگ ضد میں، ہٹ درمی میں آ کر کے مانے نہیں۔ آج بھی دیکھو، ان کو حالانکہ نہیں پتا تھا، ایسا نہیں، پتا تھا، جان بوجھ کر کے ان لوگوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو یہاں نور سے مراد روشنی، تو یہ روشنی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید، دونوں میں بھی تشبیہ مراد ہے، سیم ٹو سیم روشنی نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو رسول اللہ اس سے مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں بول کر بتا دیں۔ کیا بولتے ہیں؟ نور ہیں، کتاب قرآن مجید، اور یہاں نور سے مراد رسول اللہ، یعنی نور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ نور ہیں کا مطلب وہ کیا بولتے؟ نور، مادہ تخلیق بتاتے ہو
کہ جس چیز سے بنایا گیا وہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے ہیں کس سے؟ نور سے بول کر، جبکہ یہاں قرآن مراد لو یا رسول اللہ مراد لو، یہ تشبیہ مراد، اس میں کیا مطلب؟ تشبیہ سمجھتے؟ اس کے جیسے روشنی آتے ہی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی تعلیمات کی جو روشنی ہے نا، ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کر کے تم کیا کر سکتے ہیں؟ جہالت کو دور کر سکتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ لیکن بعض بدعتی لوگوں نے کیا کر دیا، اس کو نور سے مراد روشنی مراد ہے، نور سے مراد مطلب رسول اللہ نور سے پیدا کیے گئے، جبکہ غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ہے انسان ہے، فرشتے نہیں۔ اور انسان کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ انسان کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے ہوئی ہے، سمجھ رہے؟ تو اگر آپ بولیں گے نور سے، جیسے ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے، ایسے رسول اللہ بھی نور سے پیدا کیے گئے اگر بولیں گے تو قرآن کا انکار لازم آئے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو آپ گھٹا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گھٹتا ہے اگر آپ اس کو روشنی سے پیدا کیے گئے بولیں گے۔ کیوں؟ آپ سب جانتے ہیں اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ افضل مخلوق انسان ہے، سمجھ رہے؟ فرشتے نہیں ہیں۔ اگر فرشتے اللہ کے نزدیک انسان سے بھی زیادہ افضل ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد میں فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے نہ کہتے، تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا جو حکم دیا، اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان میرا سب سے زیادہ افضل مخلوق ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ فرشتہ ہوتا تو فرشتے کے سامنے انسان سجدہ کرتا نا۔ میں ایک بات پوچھ، سمجھ رہے؟ اب اگر کوئی رسول اللہ کو انسان نہیں مانتا، روشنی والا، نور والا، ملائکہ والا، ان سے بھی بڑا کچھ مانتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ رسول اللہ کی تعظیم نہیں کر رہا ہے، آپ کی تذلیل کر رہا ہے، آپ کا انسلٹ کر رہا ہے۔ انسان ہونا یہ افضل ہے فرشتہ ہونے سے بھی، سمجھ رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے، وہ سورہ کہف ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما، اس میں صاف رسول اللہ کی زبان سے کہا گیا ہے پیغمبر آپ کہو کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا، لیکن میرے اوپر وہی آتی ہے، اس کی وجہ سے تمام انسانوں میں آپ کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، الگ بات ہے۔ لیکن مادہ تخلیق آپ کی بھی کون سی ہے؟ جیسے عام انسان دنیا میں آئے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، نہیں؟ آپ کے ابھی امی تھے، ابا تھے، آپ نے بھی دودھ پیا، آپ نے بھی کھانا کھایا، وغیرہ وغیرہ۔ فرشتے کھانا کھاتے ہیں؟ فرشتے ایسا پیدا ہوتے؟ پھر تو جو لوگ اس طرح نور مان کر کے رسول اللہ کو ذاتی طور پہ کہتے کہ نور ہیں، تو وہ رسول اللہ کی عزت نہیں کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹا رہے ہیں۔ فرشتہ ماننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا نہیں ہے، آپ کو ڈاؤن کرنا ہے۔ انسان مانیں گے تو آپ رسول اللہ کو کیا مانائیں گے، سمجھ رہے؟ ابھی یہ اور بات ہے، ہمارا محاورہ ایسا ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی نیک ہوتا ہے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ فرشتہ بھائی، انہیں فرشتہ، انہیں بہت فرشتہ۔ وہ کیا ہے؟ گناہ سے پاک ہونے پر بولتے، ورنہ مقام و مرتبے میں وہ فرشتہ نہیں، سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں اگر انسان ایمان اور اعمال صالحہ کو چھوڑ دے تو وہ انسانچ نہیں رہتا، وہ کیڑے مکوڑے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اگر انسان ایمان اور اعمال صالحہ اپنائے تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایمان عمل چھوڑ دیا، فرمایا اللہ نے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، سمجھ رہے؟ ایسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پہ انسانی ہے، اور انسان ہونا ہی کمال کی بات ہے، فرشتہ ہونا کمال کی بات نہیں سمجھے؟ بھی فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں، نہ کسی کو آنکھ مارتے ہیں، نہ لائن مارتے ہیں، نہ لو کرتے ہیں، ان میں کیا ہے کمال ان کا؟ ان کے پاس ہے ہی نہیں وہ سب چیزیں جو کرنے کے لیے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی کیا نہیں کرتا وہ؟
صرف بیوی سے لو کرتا، غیر عورت سے لو نہیں کرتا، کسی اور کے طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، زنا نہیں کرتا، چوری نہیں، یہ کمال کی بات ہے. کیا بولتے شاگل کو؟ ہاں پھر تو انسان ہونا کمال ہے، فرشتہ ہونا کوئی کمال ہے. انسان ہو کر کے اس مقام کو پانا. میں نے کہا نا اگر انسان ہو کے اعمال نیک اور پھر ایمان نہیں اپنایا تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. خیر، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بات کی، اہل کتاب کو خطاب کر کے ہدایت کا سامان تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، اب ان کے ذریعے سے تم ہدایت لو. رسول اللہ ہیں، قرآن مجید ہے، سمجھ رہے؟ ہمارے نبی نے بھی یہی کہا ایک زمانہ آئے گا تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. اب گمراہی سے بچنے کے دو ذریعے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان دونوں کو کیا کرو؟ فالو کرو، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب ہم سب کو پڑھنے کی توفیق اللہ دے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق